اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ محمد سلیم اتاری میرا نام ہے۔ باپا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے، ویسے تو صحابہ بھی ماشاءاللہ اعلیٰ شان والے تھے، ان کے ساتھ اعلیٰ والا لقب کیوں نہیں لگایا گیا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ اعلیٰ کیوں لگایا گیا؟ اس حوالے سے عشق بڑا جواب دیتے۔ اب میں آپ کو پوچھوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہاں جناب فلاں جناب، ابو کو بھی جناب کہتے ہیں، اور جو آپ کا سر ہوتا ہے یا افسر ہوتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں عالی جناب، تو جو عالی جناب کا جواب ہے وہ اعلیٰ حضرت کا جواب ہے۔ ہمارے یہاں بس اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، دیگر بزرگوں کو بھی بعضوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو اگر اعلیٰ حضرت نہیں کہتے تھے تو صحابہ کرام کو حاجی صاحب بھی تو نہیں کہتے تھے، حافظ صاحب بھی نہیں کہتے تھے، قاری صاحب بھی نہیں کہتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یقینی طور پر حج کیا، ان کے صدقے سارے حج ملے ہم کو، ساری نمازیں ملی، تو حاجی رسول اللہ کوئی نہیں کہتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا فرمایا، ان کو کوئی حاجی ابو بکر صدیق نہیں کہتا۔ اگر نیچے بھی آ جاؤ تھوڑا تو حاجی غوث اعظم کوئی نہیں کہتا، حاجی امام ابو حنیفہ کوئی نہیں کہتا، حاجی غریب نواز کوئی نہیں کہتا، اور مجھے بھی کوئی حاجی باپا نہیں کہتا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے حاجی باپا کہلوانا نہیں ہے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو جس کے بارے میں جو لقب مشہور ہوا نا، اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا اس کو چلنے دینا چاہیے، میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب جس کو حاجی صاحب بولتے اور حج کیا ہوا ہے تو صحیح ہے، اچھا ہے کہ آج کل حاجی صاحب کہتے ہیں، پہلے نہیں کہتے تھے، تو یہ ایک بدعت ہے حاجی صاحب کہنا، مگر کیا ایک مباح بدعت ہے، اس کو بدعت حسنہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جائز ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ ہاں اس نیت سے کسی کو حاجی صاحب کا اور حج کیا ہوا ہے کہ میں ایک مسلمان کی دلجوئی کرتا ہوں، تو اب یہ ثواب کا کام بن گیا۔ اچھا، ان کے خود بریلی شریف میں ان کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے تھے، ان کو بڑے حضرت کہتے تھے، تو بڑے حضرت بھی درست ہے، اعلیٰ حضرت بھی درست ہے، اور اگر کوئی اعلیٰ نہیں لگاتا تو حضرت بھی درست ہے، مگر ایک شہرت ہے کہ آپ حضرت کہیں گے تو کوئی سمجھے گا نہیں، اعلیٰ حضرت میں سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی لیے جب ایک مشہور ہوگا نا اعلیٰ حضرت، تو پھر ایک ہی کو اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے، یہ میرا اپنا ذہن ہے۔ امام اعظم، سارے اماموں کو امام اعظم نہیں بولتے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہ امام الانبیاء بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن امام اعظم نہیں بولتے، حالانکہ امام اعظم کے بھی میرے آقا امام اعظم ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم، بہت بڑے قائد، بہت بڑے پیشوا، بہت بڑا لیڈر، یہ ایک سیاسی مثال ہے، تو ان کو قائد اعظم بولتے ہیں، کسی اور کو نہیں بولتے، حالانکہ دوسرے لیڈر بھی بہت سارے ہیں، کوئی لقب یہ رکھتا بھی نہیں، غلط فہمی ہو جائے گی۔ لیاقت علی خان تو شہید ملت، ان کا لقب ملا ان کو، اور روز شہید ہو رہے ہیں، کون شہید ملت کسی کو بولتا ہے؟ اتنے لوگ قوم کی خاطر یا دین کی خاطر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، کسی کو شہید ملت ہمارے ملک میں نہیں کہا جا رہا۔ تو جس کا جو لقب ہو گیا نا، وہ بس چلتا رہتا ہے، اس کو چلتے بھی رہنا چاہیے جبکہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ امیر المومنین، یہ پتا ہے کہ سب سے پہلے کس کا لقب ہوا؟ فاروق اعظم امیر المومنین بولتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین ہیں یا نہیں یہ بتا دیجیے، تو پھر فاروق اعظم کو کیوں امیر المومنین بولتے ہیں؟ بعد میں خلفاء راشدین کو یہ مل گیا لقب، لیکن فاروق اعظم سے ہی شروع ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اب امیر المومنین کے لیے کیا حکم ہے؟ سارے نبیوں کو امیر المومنین کا کوئی لقب ہم نے نہیں سنا، سارے اپنی اپنی جگہ۔ فاروق اعظم کے بھی امیر ہیں میرے آقا، امیر منے سردار، تو مومنوں کے سردار، تو میرے آقا بھی مومنوں کے سردار ہیں۔ اور اگر اب کسی کو امیر المومنین کہا جائے تو پھر وہ لوگ باتیں بنائیں گے، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل